جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گورنمنٹ کی کرپشن کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ نوید قمر صاحب بھی اپنے دلائل دے رہے تھے، کامل علی آغا صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے عرفان صدیقی صاحب سے۔ ورلڈ بینک کی ایک مارچ میں رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں بیرونی انویسٹرز اگر آتے ہیں تو ان کو پانی، بجلی، گیس اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک رچ بس گئی ہے رشوت اور اوپر کی لیول پہ کرپشن۔ تو اس کا کیا تدارک ہوگا؟ آسمان ٹو بی ویری فیئر، یہ آج کا کوئی المیہ نہیں ہے یا یہ کہہ دینا جی کہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر جو نیا گھر بنایا تھا تو بجلی کا میٹر لینے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ بیماریاں ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں جو عوام کی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں، عوام کے زور پہ آتی ہیں، عوام کے مسائل کو اچھی طرح جانتی ہیں، سمجھتی ہیں، دیواریں پھلانگ کے نہیں آئی ہوتی وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتی اور ان کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ اب یقین جانیے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں تو اگر آپ کے ہاں 10,000 کی بجلی خرچ ہوئی ہے تو 25,000 کا بل آ رہا ہے۔ اب آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دفتروں سے چھٹیاں لے رہے ہیں۔ اگلے دن میں کسی ٹی وی پہ ہی سن رہا تھا کسی ڈاکٹر خاتون کی کہانی کہ اس نے آپریشن کرنے تھے اور وہ بیچاری دھکے کھا رہی تھی اور اس کا بل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو گورننس پہ توجہ دینے سے ٹھیک ہونی چاہیے اور ان پہ توجہ دی جانی چاہیے۔ جو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک ٹرانسفارمر بھی چاہیے ہوگا تو اس کی نسلیں گل جائیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں اسے پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہم ہیں ہی نہیں سرے سے۔ ایک تو یہ کہ پہلی جو بنیادی بات ہوتی ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال اچھی ہو، سیکیورٹی اچھی ہو۔ یہ تو چلے ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم جب ون ونڈو آپریشن بھی کہتے ہیں نا تو اس ون ونڈو کے پیچھے بھی 20 ہاتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے۔ تو ان چیزوں پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو، اگر پہلے نہیں ہوا، اس گورنمنٹ کو ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے پارلیمنٹیرینز کی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں لوگوں کے بل جمع کرانے۔ میں پینشن کی بات کرتا ہوں جی۔ اب پینشن لینے کے لیے ایک اصول ہے جی کہ وہ نیشنل بینک میں آئے گی، بس 20 بینک کھلے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ایک ڈیسیژن لے لیا کہ جناب اب ہر بینک سے یہ انتظام ہونا چاہیے، لیکن کسی بینک نے کوئی انتظام نہیں کیا اور کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے ان چیزیں۔ آپ چلے جائیں، یہ جو سٹیمپیڈ کی کہتے ہیں نا کہ 18 افراد وہاں، آپ کسی دن یہاں قریب کے کیمرہ لے کے چلے جائیں کسی نیشنل بینک کے اندر، وہاں آپ دیکھیے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو آسانی فراہم کرنا، کرپشن کے مواقع بند کرنا اور ایسا ماحول کریٹ کرنا جہاں کسی کا استحصال نہ ہو سکے، کسی کی جیب پہ ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حکومتوں کی ترجیحات میں یہ چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اس حکومت کی ترجیحات میں بھی یہ شامل نہیں، یہ نہیں شامل۔ اس حکومت کی ترجیحات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آسیہ جیسے پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ایک بل بھی لایا جا رہا ہے، تو کچھ ایسا ایفیکٹو کنٹرول سسٹم بنایا جا سکتا ہے اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کرپشن جو چاہے نچلے لیول پہ ہے چاہے اوپر کے لیول پہ، کچھ ایسی میکینزم بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل آسمان، آئی تھنک اٹس این آئیڈیل اپرچونٹی۔ ہم تو پیپلز پارٹی کی حکومت سے بارہا یہ بات ہم کہہ چکے ہیں، بلکہ خود ان لوگوں نے بہت، ان نے پرسنلی بھی سفر کیا ہوا ہے کہ جس طریقے کی وچ ہنٹ ہوتی رہی ہے احتساب کے نام پہ، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، کہ اس پروسیس کو پولیٹیکلی استعمال کیا گیا پہلے بھی۔ ہمارا یہ خیال ہے، آف کورس نیب کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں اور نیب کو پولیٹیکلی بہت یوز کیا گیا، بلکہ ابھی آپ ایک جس بحث کا حوالہ دے رہی تھی اس میں جو پی ایم ایل کیو کے صاحب اس بحث کو ایک طرف سے لیڈ کر رہے ہیں، ان کے اوپر نیب کے باقاعدہ چارجز ہیں جن کو کہ پرسو نہیں کیا گیا بیکاز وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب اس طرح کی ساری چیزیں نیب کے ساتھ ہوئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے، وہ ایک ایسا نان پارٹیزان اس طرح کا ایک مثال قائم کر دے، ایک ادارہ قائم کر دے اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ جس کے اوپر آپ اور میں ایز سٹیزنز ہمیں یہ اطمینان ہو کہ یہ پولیٹیکلی استعمال نہیں ہوگا ان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف۔ کل کوئی اور عامر جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی استعمال نہیں کر سکے گا، اور جو کہ پولیٹیکل کسی بھی کنسیڈریشن سے باہر ہو یہ ادارہ۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں بڑی، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس ادارے کے قیام کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جس طرح 1.5 سال گزر گیا ہے اور باقی کمٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں، اس کے میرے خیال سے ابھی باقی کمٹمنٹس کا بھی انتظار ہے ہمیں۔ سوری کہہ رہے جو جس لاء کی بات آسیہ نے بھی کی، اکاؤنٹیبلٹی لاء ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان دا لائٹ آف آر ایکسپیرینسز، جیسے انہوں نے خود بھی کہا
میں خود 2.5 سال مجھے جیل رکھنے کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اور بری ہو گئے، باعزت بری ہو گئے، تو وہ 2.5 سال میرے یا میرے فیملی کے یا بچوں کے کہاں گئے، کون واپس دے کرے گا؟ تو بھی تو کہہ دیا نا، ورنہ تو وہ بھول بھی جاتے تھے، بول بھی جاتے تھے۔ تو اس قسم کی جو ہیں ہم اگر یوز ٹو ہیں کہ بھئی پہلے اٹھا کے ان کو بند کر دو، پھر جا کے ڈھونڈو کہ ان کے خلاف، لیکن پھر آپ کی گورنمنٹ نے تو دیکھیں جمہوری حکومت، عوامی حکومت اتنا سفر بھی کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد جب آپ ان سیٹس پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ میکینزم تو بنائیں۔ اسی پہ آ رہا ہوں نا، تو اس سلسلے میں اگر پہلا تو یہی تھا نا کہ نیب کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ایک وچ ہنٹنگ کا ادارہ ہے، یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کا جو احتساب بیورو تھا اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو اب یہ تھا کہ ایسا کم از کم بندے کو پہلے سزا دے دو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ بیٹھ کے وہ اس کی، تو کم از کم وہ جو اعتراضات ایک آ رہے ہیں سول سوسائٹی کی طرف سے کہ جی بیلیبل کیوں ہے، کہ اور اس کو یہ تو آپ نے سزا اگر کسی کو دینی ہے، لمیٹیشن پیریڈ ہے، لمیٹیشن کے بعد پاورز چینج کر دی، جرمانے اس پہ آپ عائد نہیں کر سکتے۔ ہم آغا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، ان پہ بھی اعتراض ہوا۔ آغا صاحب، جیسے بات ہو رہی تھی کرپشن کے حوالے سے، ذکر ہوا کہ آپ کی جب بھی گورنمنٹ تھی، جب آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں شامل تھے، تو آپ لوگوں کے ہاتھ بھی صاف نہیں تھے، کرپشن اس وقت بھی اچھی خاصی چھائی ہوئی تھی۔ تو ہمارے سیاستدان صورتحال اور حالات کی نزاکت کا احساس کیوں نہیں کرتے جب وہ حکومتوں میں موجود ہوتے ہیں؟ آسما، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے، یہ ساری بحث میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زمرے میں آتی ہے۔ ابھی آسیہ نے یہ کہا کہ غالباً انہوں نے فیصل صالح کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی نیب زدہ تھے، تو بی بی آپ کمزوری نہ دکھائیں، آپ تو پلڈیٹ میں ہیں، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ تو آپ ضرور کہہ دیتی کہ صدر محترم بھی نیب زدہ بھی تھے اور این آر او کے ذریعے وہ معافی حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کون سی سیاست کر رہی ہیں، پارٹیزم آپ کو تو نہیں زیب دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ نوید قمر صاحب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو وہ بھی مبرہ نہیں ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بحث جو ہے ان لوگوں کی پہلے ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یا کرنی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سخت سے سخت قانون بنے، لیکن اس کا استعمال درست ہو۔ استعمال پر اگر اعتراض ہے تو طریقہ کار جو ہے وہ بدل لیا جائے اور کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیا جائے جس کے اندر جس کا سربراہ جو ہے وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر ہو، اور اس کے اندر بھی ایک جوڈیشل کمیٹی ہو جو اس کے سارے دائرہ کار اور سارا طریقہ کار کو پر نظر رکھے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو۔ اور وہ لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو قوم کا پیسہ کھاتے ابھی تک دونوں بڑی جماعتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ موجودہ حالات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو گورنمنٹ کی جو سٹوری سامنے آ رہی ہے، آپ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن ایویڈنسز کیوں نہیں لے کے آتے آپ لوگ سامنے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی دیکھنا، اس وقت تو ایک نیا قانون جو ہے وہ بن رہا ہے، تو وہ صاف نیت کے ساتھ بنایا جائے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اس کو سارے کے سارا جو ہے ادارہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر کیا جائے اور ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے جس کے اندر چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہوں، وہ اس کی نگرانی کریں اور باقاعدہ مانیٹرنگ کریں اور ہر مہینے اس کی جو ہے وہ پروگرس لیں۔ قانون کے استعمال کا جو ہوتا ہے طریقہ کار، وہی نقصان پہنچاتا ہے، وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کو درست کر لیا جائے تو کوئی سخت سے سخت قانون جو ہے اس کو نرم کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ ڈرے گا تو وہ اسی پوائنٹ پہ مزید بات کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔